إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذی وقار اصحاب علم، حاضرین جمعہ اور خصوصاً کم سن بچوں کی محترم اور مشفق والدین، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، لیکن انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت سے کبھی کبھی غافل ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں قصور ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی کئی جگہ پر ذکر فرمایا ہے اور اس کی تلقین کی گئی ہے. لیکن نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے، اور اجتماعیت کا سب سے چھوٹا تصور اور سب سے چھوٹی شکل یہ ہے کہ ہمارا اپنا گھرانہ جس میں ماں باپ اور ان کے اولاد ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجتماعیت کی جو سب سے چھوٹی شکل ہے اس پر بھی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے متعلق احکامات جاری کیے ہیں. آپ اندازہ لگائیے اس کی کتنی اہمیت ہے. ایک حدیث ہے جو بہت معروف ہے، بارہا ہم نے سنا ہے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہے، میں آپ کو کتاب النکاح سے پڑھ کر کے سنا رہا ہوں. صحیح مسلم کی بیٹھے بات میں ذرا ان کو کوئی روکے، کوئی روکے تو صحیح، یہ غلط طریقہ ہے نا، روکیے ان کو. صحیح بخاری میں تو یہ حدیث کئی مقام پر ہے، میں آپ کو کتاب النکاح سے سنا رہا ہوں اس لیے کہ وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. اور یہ حدیث صحیح مسلم کی کتاب الامارہ میں بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والامیر راع والرجل راع على اہل بیتہ والمرأة راعیۃ على بیت زوجها وولدہ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. میں جو اس حدیث سے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجتماعیت کی جو سب سے چھوٹی شکل ہے، ماں باپ کو اللہ رب العالمین نے متنبہ کیا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حاکم کا درجہ دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی ذمہ داری دی، اور ماں باپ سے متعلق اللہ رب العالمین نے احکامات جاری کیے کہ وہ اپنے بچوں پر گہری نگاہ رکھیں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، تو بچوں کی تربیت اسی نقطہ نظر سے ہو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادتوں سے ان کے دلوں میں محبت ہو، شعائر اسلام سے ان کی محبت ہو. اس لیے کہ ایک انسان پر اللہ رب العالمین کی جو عبادتیں ہیں، کچھ عبادتیں ہیں مالی اور کچھ عبادتیں ہیں بدنی. جو بدنی عبادتیں ہیں اس کا تعلق بلوغت سے ہے. ایسے میں ماں باپ پر یہ ضروری ہے کہ بلوغت سے پہلے اللہ رب العالمین کی وہ عبادتیں جو بدنی ہیں اس پر انہیں کاربند کریں، محنت کریں، ان کو ترغیب دلائیں، ان عبادتوں سے وہ مانوس ہو جائیں. اس لیے کہ ایک مرحلے کے بعد یہ عبادتیں ان کے لیے واجب ہو جاتی ہیں. ایک حدیث ہے جو بہت معروف ہے اس باب میں، سنن کی حدیث ہے
امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے السنن کی کتاب الحدود میں اور امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنے السنن کی ابواب الحدود میں لے کر آئے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حدیث کے جو راوی ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آپ کے دور خلافت میں ایک مناسبت سے اس حدیث کو سنایا تھا. وہ مناسبت کیا ہے، وہ قصہ کیا ہے، اس کو میں حذف کر دیتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم. یعنی بچہ بالغ ہونے سے پہلے اس پر کوئی واجبات نہیں جو بدنی عبادتیں ہیں. بدنی عبادتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بلوغت کو شرط رکھے، لیکن ان عبادتوں سے مانوس کرانے کے لیے، دل میں رغبت پیدا کرانے کے لیے، ان عبادتوں کو آسانی سے انجام دینے کے لیے، طور طریقہ سیکھنے کے لیے اس کو تو بہت پہلے سے انجام دینے کی تلقین کی گئی. اس سلسلے میں بھی ایک حدیث ہے جسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الصلاۃ میں اس حدیث کو لائے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین وضربوهم علیہا وهم ابناء 10. بچے 7 سال کے ہو جائیں تو جو بدنی عبادتیں ہیں خصوصی طور پر، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، طلب علم ہو، ذکر و اذکار ہو، قرآن کی تلاوت ہو، سچائی ہو، جھوٹ سے بچنا ہو، اچھے لوگوں کو دیکھ کر کے محبت کرنا ہو، نیکی سے محبت کرنی ہو، سب چیزیں جس کا تعلق بدنی عبادتوں سے خصوصی طور پر کہا کہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں اس پہ ڈھالنے کی کوشش کریں، حکم دیں اس کا. اور پھر 10 سال کے ہو جائیں، ظاہر بات ہے 3 سال کا عرصہ ہے، اگر گھرانوں میں محنت ہوتی رہے تو پھر ڈھل جاتے ہیں بچے، لیکن کسی طور پر غفلت ہو جائے تو عند ضرورہ مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. اس حدیث کی روشنی میں اہل علم نے کہا کہ اس حدیث میں بھلے ہی صرف نماز کا حکم دیا گیا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، لیکن اس میں ساری عبادتیں ہیں، روزہ بھی ہے اس میں، طلب علم بھی ہے اس میں، دیگر عبادتیں بھی ہیں اس میں، بات صرف نماز کی نہیں ہے، ہر عبادت سے متعلق. ہمارے اس دور میں کتاب و سنت کی فقہ سے متعلق جو خدمت ہوئی، فقہی خدمت، اس میں ایک عظیم موسوعہ ہے الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیہ، 45 جلدوں میں، کافی بڑے سائز میں ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. اور ہمارے اس دور کا ایک بہت عظیم موسوعہ ہے یہ. اس میں طلب العلم سے متعلق جو باتیں درج کی گئی ہیں، اس میں ایک بات یہ بیان کی گئی ہے علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ کے حوالے سے. بہت بڑے عالم دین ہیں، عظیم فقیہ ہیں. آپ کا نام تھا محمد امین ابن عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ. یہ دمشقی عالم دین ہے، 13ویں صدی ہجری کے، سادات حنفیہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. 1258 ہجری آپ کا سن وفات ہے. علمی حلقوں میں علامہ ابن عابدین الحنفی سے جانے جاتے ہیں. اس میں آپ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے کہا کہ ينبغي ان يؤمر بجميع المأمورات وينهى عن جميع المنهيات، کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو صرف نماز کا نہیں، بھلے ہی حدیث میں نماز کا ذکر ہے، نماز کا بھی، روزے کا بھی، دیگر عبادتوں کا بھی، سبھی احکامات کا اسے حکم دے، اس کو ڈھالنے کی کوشش کرے. اور 10 سال کا ہو جائے تو پھر وہی معاملہ، نماز کے لیے جیسے مار کی بات ہے، روزہ نہ رکھنے پر بھی. اگر کوئی بچہ 10 سال کا ہو چکا ہے اور ماں باپ اسے 7 سال سے عادی بناتے آ رہے ہیں، پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو سختی ہو سکتی ہے اس پر، اس کا کان پکڑا جا سکتا ہے. یہ معنی ہے اس کا، صرف نماز سے متعلق ہی نہیں، روزے سے متعلق بھی. اب ذرا غور کیجئے، آپ 7 سال کا ہو جائے تو ایسا کرنا چاہیے، 10 سال کا ہو جائے تو ایسا کرنا چاہیے، یا کہ کسی فقیہ کا اجتہاد ہے کیا؟ یہ کسی انسان کا قانون ہے، یہ کسی زمانے سے متعلق ہے نہیں. اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے. کیوں؟ اللہ نے ابھی پیدا کی ہے. اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر.
اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دی کہ بچہ 7 سال کا ہو تو ایسا کرو، 10 سال کا ہو تو ایسا کرو. کسی کا تجربہ نہیں، اس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. اگر اس پر انگلی اٹھائی جائے تو براہ راست خالق کائنات پر انگلی اٹھانے کے برابر ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے بچوں کو چھوٹی عمر ہی سے روزہ رکھانے کے وہ عادی کرواتے تھے. اپنے ساتھ وہ بھی ان کو جو سحری میں اٹھاتے، ان کو سحری کرواتے اور پورے اہتمام سے روزے رکھواتے. اس سلسلے میں ایک بہت معروف حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، کتاب الصوم اور کتاب الصیام. ایک صحابیہ ہے انصاریہ، الربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا. وہ کہتی ہے کہ صوم عاشوراء سے متعلق ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے جتنے بھی قبیلے آباد تھے مدینے میں، ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان جاری کیا، ایک حکم نامہ جاری کیا، اور اعلان کرنے والے جا کر کے اعلان کرتے رہے. اعلان کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ. صوم عاشوراء سے تعلق رکھنے والی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم عاشوراء سے متعلق صبح کے 10 بج گئے، 11 بج گئے، کہا کہ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا ہے، اس نے جو ہے مطلب سحری نہیں کی ہے، روزہ نہیں ہے، وہ روزے کی حالت میں نہیں ہے، کہا کہ فلیتم بقیۃ یومہ، پورا دن ایسے ہی گزارے. کیا مطلب؟ نہ کھائے. وہ الامساک، عام جو روزے دار مسلمان ہیں ان کے ساتھ رہے، کھانا پینا ترک کر دے، لیکن روزے سے تو نہیں ہے، لیکن کھانا پینے سے بھی ترک کر دے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَائِمًا فَلْيَصُمْ. اور جو روزے کی حالت میں ہے صبح سے بھی سحری کے انہوں نے اور وہ روزے کی حالت میں رہے. الربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدَ. اس کے بعد ہم ہر سال اس کا روزہ رکھتے تھے، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، عاشوراء کا بھی رکھتے تھے لیکن رمضان کے بھی روزے رکھتے تھے. کہا کہ ہم اکیلے ہیں؟ کہا کہ نہیں. وَكُنَّا نُصُومُ صِبْيَانَنَا. ہمارے بچوں کو بھی ہم روزہ رکھواتے تھے، ہمارے بچوں کو بھی. صحابیہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ. ہم اپنے بچوں کو روئی کا ایک کھلونا بھی بنا کے دے دیتے تھے. فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا ذَلِكَ. جب بچے روتے تھے بھوک کی وجہ سے تو ہم ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ کھلونا ہم ان کو دے دیتے تھے. حتی یکون عند الافطار، افطار تک بچوں کو ایسے لے کر کے چلتے تھے. اور یہ اہتمام کرتے تھے صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ الحدیث حجۃ علی مشروعیت تمرین الصبیان علی الصیام. بچوں کو روزے سے متعلق اہتمام کروانا، جیسے نماز کا اہتمام ہوتا ہے 7 سال سے، ویسے روزے کا اہتمام کروانا. بعض گھرانوں میں بچے 5 سال میں بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، 6 سال میں بھی روزہ رکھ لیتے ہیں. بات آتی ہے شعور کی، اور عام طور پر اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں 7 سال سے پہلے ہی شعور عطا کر دیتے ہیں. بہت کم بچے ہوتے ہیں جو 10 سال کے ہو جائیں لیکن ان کی عقل متوازن نہیں ہوتی، شعور کم ہوتا ہے، نادر. ورنہ ناممکن سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جو شریعت نازل کیے، جو احکامات اللہ نے جاری کیے، ویسے انسان اللہ نے پیدا نہ کیے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ نے جیسے احکامات نازل کیے وہ انسان کو عین موافق پیدا کیا. انسان کو جس انداز میں اللہ نے پیدا کیے اسی کے موافق اللہ نے شریعت نازل کی. دونوں میں تضاد ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. صحیح بخاری کی ابھی میں نے جو حوالہ دیا صحیح بخاری کی کتاب الصوم کا، امام بخاری رحمہ اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے ایک واقعے کو اپنی تعلیقات میں ذکر فرمائے. معلق مسند ابی الجعد میں وہ موصول روایت ہے، جیسے کہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص، بڑی عمر کا آدمی، شراب پیا کرتا تھا، اور ظاہر بات ہے دن میں بھی وہ نشے میں رہتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو عار دلایا اور کہا کہ ویلک وصبیاننا صیام، ہمارے گھر کے بچے روزہ رکھتے ہیں اور تم بڑے ہو کر کے، یعنی شراب پینے کی جو شناعت ہے وہ اپنی جگہ پر، روزہ نہ رکھنے کے الگ سے آپ نے عار دلایا. کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ. بچوں کے روزے سے متعلق بطور تنبیہ 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ابھی جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ہماری عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے،
اور ماں باپ کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے کہ ماں باپ جو ہے مطلب تنبیہ کرتے رہے، چھوٹی عمر سے بچوں کو عبادتوں کا عادی بنائیں، ان کو مانوس کروائیں اس سے. پھر ایک عمر کا ایک مرحلہ آتا ہے جہاں پر وہ عبادت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے. شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ جن کے چھوٹے بچے ہیں 7 سال کے 10 سال کے اور پھر مرحلہ بڑھتے جا رہا ہے، کہا کہ بچوں پر اس پہلو سے بھی گہری نگاہ رکھنی چاہیے کہ بچے کب بالغ ہو رہے، تاکہ ان کو بتائیں کہ ہم آپ کو جو نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو جو روزہ رکھوا رہے تھے، اب یہ عبادتیں آپ کی واجبات میں سے ہیں، اب آپ کو انجام دینا ہے، آپ کے حسنات اور سیئات لکھے جائیں گے، اب آپ کا حساب کتاب ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوں گے، آپ سے پوچھیں گے. بچوں کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے. قریب البلوغ جو بچے ہیں، کہا کہ ان پر گہری نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ خصوصاً جو لڑکیاں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، کہا کہ ان پر گہری نگاہ ہونی چاہیے. 15 سال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس سے پہلے بھی ان کا معاملہ ہوتا ہے. ایسے میں کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بالغ ہو گئے ہوں اور ہم ان کو یہی کہہ کر کے روزہ رکھوا رہے ہیں کہ بس روزہ رکھتے جائیں، بلوغت کے بعد تمہارے پر واجب ہوگا، جبکہ ہو سکتا ہے 1 مہینے کے روزے ان پر جو ہے مطلب عائد ہو چکے ہوں، واجب ہو چکے ہوں، اور ان کو قضا کرنی پڑے. سبحان اللہ، ماں باپ ذمہ دار بن جائیں گے اس کے. ہو سکتا ہے کوئی لڑکا یا لڑکی رمضان کے دوران میں وہ بالغ ہو جائیں، ماں باپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کا شعور ہونا چاہیے. بچے کو بتائیں کہ جو ہے مطلب 10 روزے ہو چکے ہیں، 11واں روزہ آپ کے اوپر واجبات میں سے ہے. یہ اہل علم نے اس پر خوب تنبیہ کی ہے، اس لیے کہ جو ہے اب تک جو ان کو روزے رکھوا رہے تھے، جو نمازیں پڑھائی جا رہی تھی، یہ تدریب کے لیے، تمرین کے لیے، مشق کے لیے، تاکہ وہ عادی ہو جائیں، تاکہ طور طریقہ ان کو معلوم ہو جائے. لیکن آج کی تاریخ میں یہ ان پر واجب ہے، یہ ان کو بتانا ہے. اگر کسی سے ایسا قصور ہوا ہے تو پھر ایسی صورت میں ایک تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی، توبہ کرنا ہوگا، روزوں کا معاملہ ہو تو اس کو قضا کرنی ہوگی. یہ سب تنبیہات اہل علم نے بتائے ہیں. ایک آخری بات بطور تنبیہ وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں، ویسے تو آج کل گھرانوں میں الحمدللہ، ہم جب چھوٹے تھے بنگلور سے جو روزنامہ سالار نکلتا ہے اس میں چھوٹے بچوں کی تصویریں آتی تھیں، جو لوگ شوق سے دے دیتے تھے ان کی تصویریں ڈال دیتے تھے. یہ بچوں کے جو روزے ہیں ان کی ہمت افزائی کے لیے، ماں باپ کی بھی ہمت افزائی کے لیے وغیرہ وغیرہ. لیکن ہو سکتا ہے کوئی بچہ 7 سال کا ہو جائے، 8 سال کا ہو جائے، 9-10 سال کا ہو جائے، وہ روزہ رکھ نہیں پا رہا ہے، اس پر سختی بھی نہیں کرنی چاہیے، اتنی سختی کہ وہ بے ہوش پڑ جائے، اس سے کوئی دوسرا کام نہ ہو، وہ بس لیٹتا ہی رہے، اس سے کوئی دوسرا کام نہیں ہو رہا ہے. بچے میں فرق ہے. ایسی کوئی نادر صورت ہو سکتی ہے. اللہ جزائے خیر دے. ماضی قریب کے ایک عظیم عالم دین، فقیہ الامہ، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، آپ نے وہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ النساء کی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا قِيَامًا جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. اللہ رب العالمین نے جو چھوٹے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں خصوصی طور پر، اور یتیم بچہ ہونا اس کے فقیر ہونے کو لازم نہیں آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے نام پر مال ہو، یا عام بچوں کی بھی جو مالیت کا جو معاملہ ہے، کہا کہ ان کے ہاتھ نہ دیں، اس لیے کہ جو ہے وہ اپنے مال کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے ہیں، غلط جگہ استعمال کریں گے، صحیح استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اپنی دنیا بھی خراب کر لیں گے، اپنے آخرت بھی خراب کر لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمسن بچوں کو یا ایسے لوگوں کو جن کے عقل متوازن نہیں ہے ان کو ان کا مال دینے سے اللہ نے منع فرمایا. مال کے مالک وہ ہیں، ملکیت ان کی ہے، لیکن چھوٹے بچوں کو اللہ رب العالمین نے مال دینے سے منع فرمایا. کہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے ان کے لیے فساد کا ذریعہ بن سکتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا اذا منعنا اللہ سبحانہ وتعالی عن اعطاء الصغار اموالهم خوفا عن الافساد منه. اللہ رب العالمین نے بچوں کو ان کا اپنا مال جس کے وہ مالک ہیں، وہ ان کی ملکیت کا حصہ ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے دینے سے منع فرمائے ہیں. کہا کہ کیوں منع فرمائے ہیں؟ اس لیے کہ جو ہے خوفا عن الافساد منه، ایسے نہ ہو کہ اس مال کے ذریعے سے ان کی جسمانی حالت، ان کی ذہنی سطح ہر ایک متاثر ہو جائے، ان کی صحت متاثر ہو جائے، ان کا بدن متاثر ہو جائے، ان کی دنیا آخرت خراب ہو جائے. مال ان کو دینے سے اللہ نے منع فرمائے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ فَإِنَّ خَوْفَ إِضْرَارِ الْأَبْدَانِ مِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يَمْنَعُهُمْ مِنْ. جب ان کو ان کا مال نہیں دے سکتے ہیں، مال کے ذریعے سے ان کے لیے خرابی کی بات ہے، تو پھر ان کے بدن پر کیسے جو ہے سختی کی جا سکتی ہے جو بعین ہی ان کو نقصان پہنچائے گی، علی الفور ان کو نقصان پہنچائے گی.
تو کہا کہ ایسی صورت میں روزہ رکھنے سے متعلق بچوں پہ سختی نہیں کرنی چاہیے، ترغیب دلانی چاہیے، ان کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا چاہیے، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں، ان کی پسند کی چیزیں کہیں لے کر جانا ہو وغیرہ، جو بھی جائز چیزیں، جو بھی شریعت کے دائرے میں. لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی 7 سال کے بچے نے روزہ رکھ لیا ہو اور 10 سال کا بچہ ہے کہ روزہ رکھ نہیں پا رہا ہے، اسے عار دلا رہے ہیں 7 سال کے بچے کا حوالہ دے کر کے، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ تو روزہ رکھ رہا ہے اور یہ بچہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، اور اس کی صحت متاثر ہے اور اس کا متحمل نہیں ہے، اس کا کام پکڑا جا رہا ہے، اسے ہار دلایا جا رہا ہے، اور 5-6 بچوں میں اس کو شرمندہ کیا جا رہا ہے. ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے. بچے کی سطح الگ ہے. ماں باپ اگر اس کا خیال نہیں رکھیں گے، ماں باپ اپنے بچوں کی تکریم نہیں کریں گے، تو کون پڑوسی آ کر کے تکریم کرے گا؟ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تکریم کریں، ہم اپنے بچوں کا جائزہ لیں، ان کے عقل کے اعتبار سے، ان کی بدن کی سلامتی کے اعتبار سے ان کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اور دھیرے دھیرے جو ان کو عادی بنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں سے متعلق ان کے دین اور دنیا کی روشن مستقبل سے متعلق فکر مند ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کو عبادت گزار بنائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لے کر کے آئیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.